لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. 30 کا چاند ہوا تو آج جمادی الثانیہ کی پہلی تاریخ ہے. قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، کچھ گزارش کروں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں عموماً اور حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں خصوصاً بی بی کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا عزادار بنائے اور اہل بیت جس راہ پر چاہ رہے ہیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. مقدمہ ہوگا شاید آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کا، 1-2 منٹ کی مجلس ہوگی، بیان ہوگا اور 10-15 منٹ مسائل. تو امید یہی ہے کہ 12:10 سے 12:15 کے بیچ آپ کی زحمت تمام کر دی جائے گی. مقدمے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، حضرت حق جل و علا کا اعلان ہے: اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. جب آپ تقوی کے بارے میں قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے گا تو 2-4 آیتیں نہیں ہیں، مختلف انداز سے کافی آیتیں تقوی سے 2-3 میں جلدی سنا کے اصل موضوع پر آ جاؤں. تو پہلی تو یہی ہو گئی کہ جو بالکل ہم سب کو امام کی مجلس کے طفیل میں رٹی ہوئی ہے: اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے، آپ چاہے جتنے اعمال بجا لائیے، چاہے جتنی مجلس پڑھیے، چاہے جتنا بڑھیا تبرک بانٹ لیجئے، چاہے جتنا خرچ کر لیجئے، 4 آنے کا ثواب ہم کو آپ کو ملنا نہیں ہے. کیا آپ بکتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں، قرآن کہتا ہے، ارشاد ہوتا: انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو آپ کتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی مجلس میں خرچہ کتنا ہوا یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے اندر تقوی کتنا تھا یہ دیکھا جائے گا. تو دوسری جو ہے وہ آیت کہاں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یہ 2 ہو گئی. ہر آدمی کو شوق ہے کہ دنیا میں وہ عزت دار ہو جائے، ہر آدمی کو شوق ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، IAS ہوتا ہے، PCS ہوتا ہے،
آیت اللہ ہوتا ہے، خطیب اعظم ہوتا ہے، ملینر ہوتا ہے، سب کاہے کے لیے تگ و دو ہے کہ ہماری سماج میں تھوڑی سی عزت ہو جائے، کہ جب صاحب جو ہے وہ بمبئی سے گاؤں آئے تو 4 آدمی آ کے ہمارے یہاں بیٹھے اور بھیا بھیا کریں۔ اور کبھی کبھی یہ محنت رنگ لاتی ہے اور آدمی ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ عزت جو ملی ہے وہ کتنے دن کی ہے؟ سوال یہ ہے۔ معلوم ہوا یہاں سے واپس جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وسیع صاحب مر گئے۔ دھوڑلی میں خبر، ارے اللہ مغفرت کرے بیچارے کی، بس 1 آدھ سال محرم آیا، مرحوم آتے تھے 8-9 سال پڑھ، بس پھر 4-6 سال کے بعد کوئی آپ کو مولوی صاحب یاد کرنے والا ملے گا نہیں۔ اور کتنے تو وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں اور سب ختم ہو جاتا ہے، اسی میں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مرے نہیں، کوما میں چلے گئے، 2 سال سے پڑے ہوئے بستر پر۔ اپنے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ جو آ کے دروازے کے اوپر بھیڑ لگاتے تھے، بھیا بھیا کرتے تھے، اب انہی کی خواہش ہے کہ اب یہ بیچارے نکل لیتے تو بہتر تھا۔ تو عزت چاہے جتنی لے لیجیے آپ، 10 سال 20 سال 50 سال، بس نا سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو ختم ہو جانے والی ہے اس عزت کی حیثیت کیا ہے، اس عزت کی اوقات کیا ہے؟ آج ان کا جو ہے وہ دور ہے، کل ان کا دور ہو جائے گا، پرسوں ان کا دور ہو جائے گا۔ دنیا کا تو یہی دستور رہا ہے کہ تب کا اصل عزت تو وہ ہے جو خدا کی نزدیک ہو، اور اللہ جس کو عزت دے دے گا پھر اس کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہا تو اللہ کے نزدیک عزت کیسے ملے گی؟ اب قرآن نے اس کا نسخہ بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک ہو گیا۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے رات بھر، سمجھے آپ، یونیورسٹی ٹاپ کر گئے، جو ہے وہ مدرسہ بورڈ ٹاپ کر گئے، لیکن ٹاپ کر کے ہی وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، آگے نہیں بڑھ پائے۔ اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھئے کس کتاب، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ تو جس کو خدا پڑھانے پہ آ جائے، اتنا سا پڑھو گے اتنا سمجھ میں آئے گا۔ تو کل ملا کر کے اب ظاہر سی بات ہے کہ سب اسی پر نہیں وقت جو ہے وہ پورا خرچ کیا جا سکتا، تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس 6-7 منٹ میں کہ بیس اور بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی ہے تو اعمال قبول ہے، تقوی ہے تو عزت دار ہیں آپ، تقوی ہے کم پڑھیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو مین چیز ہے تقوی۔ اب سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب آیتیں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلدی سے کام کی بات کرو۔ اگر اتنی ہی اہمیت ہے تقوی کی تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اب اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ممبر پر بیٹھتا تو اس کا انداز الگ ہوتا، تو اس کا اصل کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ فلاں لغت میں یہ معنی ہے اور فلاں ڈکشنری میں یہ معنی ہے، 1 گھنٹے تک وہ کم از کم تقوی کے حرف پر لفظ پر ہی بات کر لیتا، لیکن اس کا نتیجہ امام باڑے سے نکلنے کے بعد، بھائی مول صاحب کیا پڑھ رہے تھے؟ کل پتہ نہیں، کچھ تقوی کہہ رہے تھے یار، ہماری تو سمجھ میں نہ آیا۔ تو پھر اس بیان سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ اہل بیت نے سکھایا، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ہم گروہ انبیاء، اللہ کا حکم ہے کہ ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ پبلک سے ان کے حساب سے بات کرو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، بقول ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو وہ 60 منٹ نہیں ہے،
اگر آپ کی مجلس میں 100 آدمی ہیں تو آپ کو 100 گھنٹے کا حساب دینا ہے، نہ کہ 1 گھنٹے کا۔ یہ اتنے لوگ اپنا سب وقت چھوڑ کے آئے ہیں نا، تو زیادہ قابلیت مت جھاڑو مولوی صاحب، سیدھے سیدھے نچوڑ بتاؤ کہ جب تقوی کی اہمیت اتنی ہے تو تقوی کہتے کس کو ہے، مطلب کیا ہے۔ ہم اس لغوی بحث میں نہیں جاتے کہ یہ ہے اور یہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، تو یہ عام آدمی کے بس میں تو نہیں ہے۔ لیکن امام لوگ دریا کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں، سمجھ گیا؟ امام سے پوچھا، امام صادق سلام اللہ علیہ سے، اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے لوگوں نے پوچھا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا ادھر ادھر کی نہیں، بس ایک ٹو دا پوائنٹ، ایک سطر میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ رہو جہاں رہنے کا حکم دیا۔ ایک لائن میں امام نے پورا خلاصہ بیان۔ مطلب کیا ہوا؟ تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو۔ اس کے بعد اگر مختصر بھی کر لوگے نا، سناؤ حدیثیں آپ کو، بڑی غضب کی 2-3 حدیثیں سنیے پھر اصل پر آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، صلوات بر محمد و یہ 2 کام کر لو مولوی صاحب، واجب مت چھوڑو اور گناہ پر مختصر عمل بھی کافی ہے۔ رات بھر بیٹھ کے نماز شب نہ پڑھو، کوئی بات نہیں ہے۔ 4 پارہ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو، ڈیلی مت پڑھو، بٹ گناہ مت کرو، بٹ واجب مت چھوڑو۔ چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ یہ عجیب ہے رسول اللہ کا دین، ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ یا ایک جگہ عجیب ہے، ارے صاحب یہ بڑے نماز شب کے عادی ہیں، نماز شب بے شک بڑے فضائل ہیں اس کے، یہاں تک امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز شب رزق کی ضامن ہے، لیکن اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے 2 رکعت صبح کی واجب چھوٹ جائے۔ آپ ذہن میں رکھیے، کیا مت پڑھو نماز شب چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، عمل سے مراد یہاں مستحب بھی، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ چنانچہ دوسری جگہ عجب ارشاد ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ توجہ فرما رہے دین کیا سکھا رہا ہے ہم کو۔ تو مین چیز کیا ہے تقوی کا مطلب؟ واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو۔ میں بہت وقت اس پر نہیں لوگا، دھیرے دھیرے جا رہا ہوں آج کی مناسبت سے۔ اب گناہ کی آغاز 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2۔ ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟
تو ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو وہ گناہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ مثلا قرآن کہتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ تو چونکہ قرآن میں قتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو قتل کاہے میں آئے گا؟ گناہ کبیرہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے مگر وہ گنایا گیا ہے کبیرہ میں۔ وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قتل کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن میں 2 جگہوں پہ بتایا گیا قتل سے بڑا ہے مگر اس کی سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے اور قتل کی سزا جہنم ہے تو اب اس کے لیے جہنم کی سزا کہی گئی ہو یا نہ کہی گئی ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مثلا 2 جگہوں پر ہے الفتنۃ اکبر من القتل یا الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ گاؤں میں جھگڑا لگا دینا یہ قتل سے بڑھ کے ہے، قتل سے شدید ہے۔ تو اب فتنے کے لیے سزا جہنم ہو یا نہ ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ تو اب اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ واٹس میننگ آف گناہ کبیرہ، کیا جواب ہوگا؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو وہ ہے گناہ کبیرہ۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ گناہ صغیرہ۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گناہ بائی برتھ صغیرہ ہو بٹ وہ کنورٹ ہو جائے گا کبیرہ میں۔ کہ وہ کب ہوگا؟ کہ اگر اسی کی تکرار ہو۔ ایک گناہ کو جب بار بار کریں گے ہم تو چاہے وہ صغیرہ ہے ریپیٹیشن کی بنیاد پر وہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ کبیرہ۔ یہاں تک آپ آ گئے۔ اب سوال یہ کہ گناہ کبیرہ کیا ان کی تعداد معین ہے؟ جواب ہاں، روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ 5 سے اسٹارٹ ہیں روایتیں۔ بعض روایتوں میں گناہ کبیرہ 5 ہیں، بعض میں 7 ہیں، ہوتے ہوتے 30-32 تک جاتی ہیں اور پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی، منسوسہ اور غیر منسوسہ، ادھر نہیں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کسی روایت میں 5 ہے، کسی روایت میں 7 ہے، کسی روایت میں اور زیادہ بیان کیا گیا۔ تو اس کا 1 منٹ میں فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں جس سے بات کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو وہ کیا چیز سمجھنے آیا ہے امام سے۔ امام نے اس کو اتنا بتا دیا، بقیہ چھوڑ دیا۔ کہیں خود امام کی مراد تفصیل ہے کہ پبلک میں پوری بات جائے تو پوری بیان کر دی، کہیں یہ ہے کہ موٹا موٹا بیان کر دیا، اب اس میں سے الگ الگ نکل آئے گا۔ مثلا ایک آدمی آیا امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ، کہنے لگا مولا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ امام نے گنانا شروع کیا، کفر، شرک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، حقوق والدین، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا۔ جیسے ہی وہ یہاں پہنچا اس نے امام سے جو ہے وہ سوال کر لیا کہ مولا ایک بات بتائیے گا کیا؟ کہ اگر کوئی یتیم کا 1 درہم ہڑپ کر لے وہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑ دینا وہ بڑا گناہ ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ 1 درہم
اس لیے کہ کتنا مارا ہے اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا. تو 1 درہم اگر کوئی کسی یتیم کا ہڑپ کر لے وہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑ دینا؟ کیا خیال ہے تقوی صاحب آپ کا؟ امام نے فرمایا نماز چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو وہ کہنے لگا مگر آپ نے جو گناہ گنائے ہیں اس میں نماز کی تو بات کی نہیں آپ نے. آپ نے کہا کفر شرک اور یہ اور یتیم کا مال ہڑپنا، نماز کی بات تو آپ نے کی نہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا یتیم کا مال 1 درہم ہڑپ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو امام نے فرمایا اچھا پہلا گناہ میں نے کیا بتایا تھا کبیرہ میں؟ کہنے لگا کفر کا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ کہنے لگا کافر. تو امام نے کہا وہ تو اس میں بیان ہو گیا، الگ سے کہنے کی کیا ضرورت؟ صلوات یہ چیزیں ہیں. یہاں تک آپ آ گئے. اب میں اپنی منزل پر دھیرے دھیرے چل رہا ہوں. تو یہ ہو گیا گناہ کبیرہ. 32 تک بیان کیے گئے ہیں روایات میں. آج میں جس پر انگلی رکھنا چاہ رہا ہوں 21ویں یا ایک جملہ میں کہہ دوں. آج جو ہے نا خدا غریق رحمت کرے ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو. آج ہم مطالعہ نہ کریں یہ ہماری نالائقی ہے، ورنہ ان بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم. اور اب تو جو ہے وہ موبائل کے زمانے میں تو پوری لائبریری آپ اپنی جیب میں لے کے ٹہل سکتے ہیں. نہ پڑھیے وہ آپ کی کمی ہے، ورنہ اب اس زمانے میں اتنا آسان ہے معقول بات کرنا. سب ریڈی میڈ مسالہ تیار ہے. سارے علماء ہمارے محنت کر کے مشقت کر کے آپ کو دے کے چلے گئے. بس تمہارا کام یہ ہے خلوص نیت سے آ کے پبلک کو بتا دو کہ امام کیا چاہتے ہیں، بس تم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو مرحوم شہید دستغیب رضوان اللہ علیہ انہوں نے یہ کام کیا کہ گناہان کبیرہ پہ پوری کتاب مرتب کر دی، پوری کتاب مرتب کر دی. اب کی دبئی میں جو گئے ہم وہاں عشرے میں 20-22 مجلس سب اسی میں پڑھا میں نے گناہان کبیرہ، اسی میں سے ایک چھانٹ کے آج لایا ہوں. صلوات بر محمد. تو 21ویں یا شاید 22ویں نمبر پر جو گناہ کبیرہ امام نے بتایا ہے وہ ہے حبس الحقوق. کیا؟ حبس الحقوق. حبس یعنی روک لینا. حق یہ حقوق پلورل ہے حق کا. حبس الحقوق یعنی کسی کا حق دبا لینا، کسی کا حق مار لینا. یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کی تعریف کیا تھی باس؟ جس کی سزا جہنم. تو اب کسی کا حق اگر آپ مار لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اب چاہے جتنی بڑھیا نماز پڑھیے آپ، چاہے جتنی مرتبہ کربلا چلے جائیے آپ، چاہے جتنی اچھی مجلس پڑھیے آپ، کسی کا حق دبا رکھا ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے. صلوات. دھیرے دھیرے آپ کو لا رہا ہوں. اب تقوی صاحب کسی کا حق روک لینا اس کی قسمیں ہیں. آسان والی سنا رہا ہوں کہ جب آسان کا یہ حال ہے تو مین کا کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے تقوی صاحب کا گھر ہڑپ لیا اور وہ صاحب اس وکیل سے بھی تعلقات، اس وکیل سے بھی تعلقات، اس نیتا سے بھی روابط، اس منسٹر سے روابط، اس IS سے بھی روابط. یہ بیچارے دوڑ کے رہ گئے، کچھ نہ کر پائے اور میں نے صاحب اس کو 20 لاکھ کا بیچ دیا. اب اس کے بعد آپ مجلس کتنی بڑھیا پڑھتے ہیں شریعت یہ نہیں دیکھے گی. پہلا سوال یہ ہوگا تقوی صاحب کے گھر کا کیا ہوا وہ بتاؤ. تو ایک تو قسم یہ ہو گئی. یہ بہت سخت ہے، اس پر کبھی اللہ نے توفیق دی اور ادھر آنا ہوا تو اس پر. لیکن اس میں سب سے ہلکا، ہم نے پردھان جی سے 500 روپے قرض لے لیے، نیت بھی ہے دینے کی. صلوات فرمائیے سنیے. چور کتنی طرح کے ہیں بولیے؟ چور حدیث کہتی 3. خوب توجہ سے سنیے. چور کتنے ہیں؟
السراق ثلاثۃ، چور تین ٹائپ کے ہیں۔ نمبر ایک چور تو وہ ہے کہ وہ لوگ مجلس میں لگے ہوئے ہیں، ایک بڑھیا سلوات پڑھوا کے دھیرے سے جو ہے وہ ان کا موبائل جیب میں رکھ لیا، کسی کو شک بھی نہیں ہوا، تو ایک تو چور وہ ہے۔ دو، مستحل مہور النساء، عورت کا مہر دبا کے بیٹھ گئے، کیا کر لو گی؟ نہیں دوں گا۔ کل کو قیامت میں اس آدمی پر مقدمہ چلے گا چوری کا، جو بیوی کا مہر نہ دے۔ اگرچہ عورتیں بھی سن لیں کہ تین طرح کی عورتیں ہیں جن کو فشار قبر نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ کس کو؟ وہ عورت امرأۃ وہبت صداقہا لزوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے۔ بڑا مرتبہ ہے، لیکن حق تو ہے نا۔ اس نے کہا چاہیے 1.5 لاکھ میرا مہر ہے، لاؤ دو، میں عمرہ کروں گی اپنے پیسے سے۔ آپ نے کہا نہیں دوں گا، کیا کر لو گی؟ اب دین کہتا ہے کل کو قیامت میں آپ کے اوپر کیس کائے کا چلے گا؟ چوری کا۔ تو السراق ثلاثۃ، چور کتنے؟ 3۔ نمبر 1 چور، نمبر 2 مستحل و مہور النساء، عورتوں کے مہر کو حلال سمجھ کے ہڑپ کر جانے والا، نمبر 3 قرض لے کے، ابے کون دیتا ہے، آج لیا اور کل نہیں۔ اب اسی پر میں تھوڑی دیر رکوں گا۔ صلوات بر محمد، بقیہ اس کے بعد جو پڑھنا ہے، مجھ کو 1 منٹ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود اس پر نتیجہ نکالیں گے پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ تو اب آئیے قرض کے اوپر۔ صدقہ نکالتے ہیں پردھان جی آپ، کتنا؟ 10 روپے، 20 روپے، کربلا جانے لگے 50 روپے، بس نا۔ شوکت کاظمی صاحب، کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے جو 50,000 روز صدقہ نکالتا؟ کوئی آدمی ہے ایسا جو 2 لاکھ روپے روز صدقہ نکالتا ہو؟ اللہ ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی شدن صاحب میری لڑکی کی شادی ہے اور اس چکر میں VRS لے لیا میں نے، مگر کچھ قانونی دقتیں اس طرح کی آ گئی، فنڈ ونڈ نکل نہیں پا رہا ہے، بھائی شدن 2 لاکھ روپے دے دو، میں دے دوں گا انشاءاللہ 15 جنوری تک۔ اب وہ 15 جنوری تک بھی نہیں ہو پایا کام ہمارا۔ تو اب دین تو کہتا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے ان کا پیسہ دیجئے، میری اوقات ہی نہیں ہے۔ اب میں نے پھر بول گیا بھائی شدن اب کیا بتائیں، بہت پھنس گئے، 1 مہینے کی اور مہلت دے دیجئے۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ شدن جی اللہ میاں کا مہلت دو اس کو، مہلت دیں۔ اگر میں نے یہ 2 لاکھ بینک میں رکھا ہوتا مجھ کو اتنا انٹرسٹ مل جاتا۔ دین کہتا ہے ہم سے زیادہ انٹرسٹ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سنیے، دین کہتا ہم سے زیادہ انٹرسٹ دینے والا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر واقعاً مجبور ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور تم جو ڈیٹ فکس ہے اس کے بعد اس کو مہلت دے دو، تو جتنے دن واپسی لیٹ ہوگی اتنے دن پوری رقم ڈیلی تمہارے اکاؤنٹ میں صدقہ لکھی جاتی رہے گی۔ صلوات بر محمد۔ اور کر رہے ہیں آپ کیا؟ ایک اور سن لیجیے، بہت ایک بزرگوار گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن ابی عمیر۔ یہ جو ہم لوگ ممبر بیٹھ کے بڑے چٹخارے لے لے کے پڑھتے ہیں نا، کتنی مشقت سے بزرگوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور قرض کے بارے میں سنیے آپ۔ ابن ابی عمیر بزنس مین، بڑے پیسے والے، یہ بیچارے اریسٹ ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد ان کو حکم ہوا بتاؤ مین شیعہ، نام بتا دو چھوڑ دیں گے۔ یہ بندہ خدا نہیں بولا۔
حکم ہوا 100 کوڑے مارو. ہاں ہم لوگ بہت مزے میں ہیں. 100 کوڑے مارو. 100 کوڑے ابن ابی عمیر نے برداشت کر لیا, زبان نہیں کھولی. تب یہ ہوا کہ 100 اور, تو آدمی ہل جائے گا. پڑھنا بہت آسان ہے, 4 کوڑوں میں حالت خراب ہو جائے گی ہماری. سمجھ گئے آپ؟ اللہ نہ کرے کوئی تھانے گیا ہو, پولیس والے کے 4 ڈنڈے کے بعد بلبل کی طرح بولنے لگتے ہیں لوگ نا. 100 کوڑے. اور ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ تب میں ہار گیا. میں نے کہا یار 2-4 کے نام لے لوں, ہے نا, جان بچاؤ. دیکھیے تھوڑی سی کوشش ہم کریں, بقیہ مدد وہ کرتا ہے, خالی مدد وہ نہیں. میں نے کہا 2-4 کے نام لے لیتا ہوں. جیسے یہ ارادہ کیا تب تک جیسے لگا میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے یا ابن ابی عمیر اتق اللہ, اے فرزند ابی عمیر ڈرو خدا سے. بھئی یہ جملہ جیسے طاقت آئے وہ 100 بھی میں نے برداشت کر لیا. اس کے بعد ان کو کہاں ڈال دیا گیا؟ جیل میں. بڑا بزنس کاروبار تھا ان کا کپڑوں کا. اب ظاہر سی بات ہے مالک نہیں ہے تو جس کے جو ہاتھ لگا بزنس برباد. ان کی بہن تھی ابن ابی عمیر کی, انہوں نے ان کے دوستوں کو بلایا, کہا ہم کو فلاں لکڑی کا ایک صندوق چاہیے. کوئی لکڑی ایسی, نام نہیں معلوم مجھ کو اردو میں کیا کہیں گے اس کو, کہ جو مٹی کے اندر بھی 100 سال تک سڑتی نہیں, خراب نہیں ہوتی. اس لکڑی کا صندوق چاہیے. دوستوں نے بنوا کے دے دیا ان کی بہن کو. ان کے پاس کچھ کاپیاں تھیں, کاغذات, وہ اس صندوق میں رکھا, دفنا دیا. لوگوں نے کہا اتنا بڑا بزنس تمہارے بھائی کا برباد ہو گیا, اس پر نہیں توجہ ہے, یہ اتنی سی کاپیوں کے لیے اتنا مہنگا صندوق. کہنے لگی اگر بھیا چھوٹ کے آئے گا میرا, اللہ توفیق دے گا, وہ پھر بزنس کھڑا کر سکتا ہے, اس کی مجھ کو پرواہ نہیں ہے. کہ یہ کاپی نہیں ہے, اس میں میرے بھائی نے جو اماموں سے اقوال سنے ہیں, حدیثیں, یہ وہ حدیثیں ہیں, یہ ضائع ہو جائے گی, علوم آل محمد ضائع ہو جائے. اب سمجھ رہے کتنی محنت سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی. اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. جیل چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ابن ابی عمیر چھوٹ کے آئے. کیا چھوٹ کے آئے؟ تو اب پائی پائی کے محتاج. مولوی صاحب اس دن سے ڈرو کہ یہ حالات کسی کے الیاذ باللہ خدا نخواستہ نہ ہونے پائے. وہ کہتے ہیں نا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے. ہمیشہ ڈرتے رہو. ایک ایک پائی کے محتاج. جس وقت یہ جیل گئے تھے اس وقت ایک بندہ خدا کو انہوں نے 10,000 درہم قرض دیا تھا. وہ غریب آدمی مگر شریف. جب اس نے سنا کہ ابن ابی عمیر چھوٹ کے آ گئے ہیں تو اس کو خود ٹینشن ہونے لگا کہ یار میرے موقع پہ یہ بیچارے کام آئے تھے, آج اتنا بڑا آدمی چونی کا محتاج ہے تو میری شرافت کے خلاف ہے, کہاں سے کروں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا. یہ شرافت ہے. بیچ کے 10,000 لے کے آئے ابن ابی عمیر کے پاس. صاحب کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ آپ جب جیل نہیں گئے تھے تو آپ سے لکھا, وہ ہم کو یاد ہے, کتنوں کو ہم نے بانٹا ہے, کتنوں کو دیا, ہم کو سب یاد ہے. لیکن یہ بتاؤ, میں یہ جانتا ہوں کہ 10,000 تم واپس کرنے کے لائق نہیں ہو. لائے کہاں سے ہو یہ بتاؤ پہلے. کہنے لگے صاحب لائے کہ ہم نے گھر بیچ دیا. کیوں؟ آپ میرے موقع پہ کام آئے تھے, اب آپ کے اوپر اتنی مصیبت, تو میری جو ہے ذمہ داری تھی. کہا وہ ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری اپنی جگہ, مگر سنو یہ جو تم 10,000 لائے ہو اس کے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے مجھ کو. ایسا نہیں کہ میرے پاس ہے, واقعی ضرورت ہے. بٹ اس کو کہتے ہیں شیعہ. پگڑی لگا کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. یہ جو تم لائے ہو اس کے ایک ایک پیسے کا میں محتاج ہوں, مگر میں نہیں لے سکتا, مجبور ہوں.
کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا ہے کہ قرض کی وجہ سے کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی۔ تم گھر بیچ کے کیوں لائے؟ صلوات۔ یہ دین ہے، یہ تو اب دونوں طرف دیکھ لیجیے کہ آپ کا پیسہ کسی کے اوپر ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر کسی کا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اب یہاں تک آ گئے، میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے قصے سنا دیتا ہوں اور پھر وہ آ جاتا ہوں اصل مجلس کے اوپر۔ صلوات پر محمد۔ میں صاحب جو ہے وہاں بیٹھا تھا آرزو کے یہاں، تب تک جو ہے وہ عباس علی عباس کیا نام ہے تمہارا؟ محمد علی ادھر سے، برا تو نہیں مانو گے، نہیں کسی اور کو پکڑ لیں، چلیے شاعر لوگ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ ادھر سے صاحب جو شوکت کاظمی صاحب گزر رہے تھے، ہاں دیکھا بڑی بڑھیا چائے وائے چل رہی ہے، اچھا خود آلو پوری کھا چکے، وہ نہیں بھجوایا، منگوانا پڑا ہم کو، مگر ہم کو چائے پیتے دیکھ کے بگڑ گئی ہے، اور وہ ایک ڈھیلا اٹھایا انہوں نے زور سے، چاہا تو آرزو کو مارنا، لگ گئی مجھے، تو سر کس کا پھوٹے گا؟ میرا نا۔ غلطی کس کی ہے نیتا جی؟ دیکھیے رشتہ داری سے کام نہیں چلے گا، سیدھے بتائیے غلطی کس کی ہے؟ ڈھیلا مارنے والے کی نا۔ تو 12 ہے ڈھیلا شوکت کاظمی نے، غلطی شوکت کاظمی کی ہے، میرا سر کیوں پھوٹا؟ یہ میں جان بوجھ کے اس مثال کو دے رہا ہوں کہ آگے اعتراض کرنے سے پہلے جواب سن لیجئے۔ غلطی اس لڑکے کی ہے نا محمد علی کی، میرا سر کیوں پھوٹا؟ کہ یہاں غلطی ولطی نہیں دیکھی جاتی، کچھ چیزوں کا اثر فطری ہے، وضعی ہے، ڈھیلا جس کو لگے گا اس کا سر پھوٹے گا، غلطی کس کی ہے وہ وہاں ڈیسائیڈ ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ تو کچھ چیزوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فطری ہے، آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، ڈنڈا لگا ہے تو چوٹ لگے گی، ڈھیلا پڑا ہے تو سر، یہ سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک بزرگوار خود اپنا قصہ ممبر سے بیان کیا، مرحوم سید ہاشم رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے میں نے ایک یہودی سے 20 درہم قرض لے لیا، کتنا؟ طے ہوا کہ 5 درہم ہر مہینہ دیں گے، 2 قسطیں 10 درہم دے چکے تھے، اس کے بعد وہ یہودی غائب ہو گیا، بہت ڈھونڈا نہیں ملا، خاموش ہو گئے۔ ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے، لوگ صراط سے گزر رہے ہیں، صراط کسے کہتے ہیں سر؟ جسر علی جہنم، صراط کہتے ہیں جہنم کے اوپر ایک پل ہے، تو اس پر سے سب کو گزرنا ہے، جب تک وہ کوالیفائی نہ کیجیے گا انٹرویو نہیں ہوگا، تو پہلے صراط سے گزریے، صراط سے گزرنے کی شرط ہے عشق اہل بیت، پہلے اس کا ٹیسٹ دے لیجئے، پھر آگے جا کے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، روزہ رکھا کہ نہیں۔ کہنے لگے اب لوگ گزر رہے، کوئی ادھر ٹپک رہا ہے، کوئی ادھر ٹپک رہا ہے، کوئی پار، مجھے بھی دیکھ کے ڈر لگے یار پتہ نہیں پار ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، لیکن بغیر وہ پار کیے تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو میں بھی یا علی مدد چل پڑا، صراط سے مومن آدمی تھے، گزرتے رہے، جیسے ہی آدھے صراط پہ پہنچے، نیچے کیا ہے؟ جہنم، وہ یہودی نکلا وہیں سے، مول صاحب، اب تو مولوی صاحب کی حالت خراب ہے نا، کہنے لگے بھائی دیکھو 10 آدھا دے چکے، کہا بالکل صحیح، کہا یار اس کے بعد تم کو بہت ڈھونڈا ملے نہیں تم، کہا یہ بھی صحیح، کہا تب میری کوئی غلطی ہے؟ کہا نہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، کہا تب بھائی جانے دو، کچھ سمجھ میں آیا اس سے؟ یعنی حق والے میں بھی کس صراط ہی پر ہم کو آپ کو روک لیں، آگے بڑھنے ہی نہ پائیں۔ صلوات پر غور کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے مولوی صاحب، کہ بھائی دیکھو آدھا دے چکے، کہاں آدھا تم ملے نہیں، کہا بالکل، میری کوئی، کہا آپ کی کوئی غلطی، کہا بھائی تب جانے دو، کہا بالکل جائیے، لیکن یہ مولوی صاحب میرا 10 درہم آپ کے اوپر ہے، یہ تو فیکٹ ہے نا، کہاں بھائی اس سے کیا انکار، کہا میرا ہے نا، کہاں ہے، کہا تو ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ کی غلطی نہیں ہے، ایک انگلی رکھ دوں آپ کے اوپر، یہ سمجھے جان بچی لاکھوں پائے، لو بھیا، اس جو ہے وہ یہودی نے جاننا ایک انگلی یہاں رکھ دی اپنی،
یہ چیخ کے اٹھ گئے، آنکھ کھلی، دیکھا یہ جل رہا ہے۔ اور اس کے بعد منبر سے انہوں نے اپنے قبا کھول کے کرتا پبلک کو دکھلایا، لوگوں ہوش میں آ جاؤ، کسی کا حق لے کے اس دنیا سے مت جاؤ، یہ دیکھو اتنا دن گزر گیا ہے، ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ آپ کی غلطی ہے نہیں ہے، اثر جو فطری ہے وہ پڑے گا بہرحال۔ اب یہاں سے جن لوگوں کو ان چیزوں کا احساس ہے، آخری بات اور پھر آ گیا صلوات پر محمد، غور فرما رہے ہیں؟ یہ آپ اپنی طاقت کا استعمال، جاؤ جو کرنا ہو کر لو، وہ تو اللہ جب کرے گا مولوی صاحب تب سمجھ میں آئے گا تمہارے۔ تو جن کو یہ احساس ہے کہ حق، وہ کیسا ڈرتے ہیں معمولی معمولی چیز پر۔ مرحوم مقدس اردبیلی نام سنا ہے نا، رضوان اللہ علیہ، تھوڑا کھسک جاؤ یار، شاعر کی شکل نہیں دکھ رہی ہے جو ہے وہ، صلوات پر محمد تو مقدس اردبیلی، وہ خود بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑا آدمی ایسے ہی تھوڑی بڑا بنتا ہے، ماں باپ جس ٹائپ کے ہوتے ہیں اولاد کا اثر ہوتا ہے۔ تو مقدس اردبیلی کے باپ کا حال سن لیجئے، بس مجلس تمام۔ ان کے والد کا نام تھا ابو ذر، رہنے والے تھے کہاں کے؟ اردبیل کے۔ اردبیل جسٹ لائک اے کشمیر، -7 تک ٹمپریچر جاتا ہے، سے بالکل کشمیر کی طرح ہے۔ جو لوگ کشمیر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ کشمیر میں سینچائی کے لیے بھی جو نالیوں سے پانی آتا ہے نا، وہ بھی اتنا شفاف ہوتا ہے جیسے لگتا ہے منرل واٹر۔ تو یہ ابو ذر صاحب مقدس صاحب کے والد، شادی ہو گئی تمہاری؟ نہیں ہوئی؟ آئے ہو گئی انشاءاللہ جو ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ہی جو ہے محمد علی کی طرح شادی وادی ہوئی نہیں تھی مقدس اردبیلی کے والد کی۔ ابو وہ کھیت میں اپنا سینچائی کر رہے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، اور جو لوگ گاؤں کے ان کو اندازہ ہے کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اگر مومن ہیں تو نماز وماز کے بعد چائے ناشتہ بعد میں سیدھے کھیت میں جاتے ہیں، پھر جب سورج نکلے گا تب کچھ کھایا پیا جائے گا۔ تو یہ بیچارے اپنا کھیت میں چلے گئے، سینچائی کر رہے تھے، نالی سے پانی آ رہا تھا کہ بھوکے تو تھے ہی، ناشتہ کیا نہیں تھا، تب تک دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ گیا۔ ابو ذر صاحب نے وہ سیب کھا لیا، کھانے کو تو کھا گئے، بھوک لگی تھی، لیکن اسی کا نام ہے تقویٰ۔ لاکھ بھوک لگی تھی، تم کو کیا حق تھا کسی کی چیز بغیر اجازت کھانے کے؟ اب وہ نالی پکڑے پکڑے چلے آ رہے، او اچھا او فلانے چاہ کے یہ دیکھو یہ ڈال نکلی، یہ ٹوٹ کے آیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب وہ آپ کے باغ سے ایک پھل ٹوٹ کے چلا گیا تھا، میں نے کھا لیا۔ تو پہلے تو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں، ابے یار چلا گیا کھا لیا، ٹھیک ہے چلو۔ کہ نہیں صاحب جو ہے وہ کسی کا حق، کہ جاؤ معاف کیا۔ تب تک وہ ان کو بھی ہوش آ گیا، یہ تو لونڈا ہمیں پھنسا کے جا رہا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ ایک سیب تم نے کھایا اور اتنا خوف کہ اس کو معاف کرانے آ گئے ہو، تو بھیا میں نہیں پھنسوں گا تمہارے چکر میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہ یہ پیڑ جو ہے جس سے سیب گیا اس میں میرے بھائی کا بھی حصہ ہے، آدھا میرا ہے آدھا بھائی جان کا۔ تب کا میرا آدھا ہے، میں نے آدھا معاف کیا، اور بقیہ آدھا کا مجھ سے کیا مطلب؟ بھائی جان جانے کا۔ بھائی جان کہاں رہتے ہیں؟ کہ وہ نجف میں عالم تھے۔ کہنے ٹھیک ہے ایڈریس پتہ دیجئے میں جاؤں گا۔ یہ صاحب کھیتی ویتی کا کام ہو گیا، گئے نجف، پہلے ہی کھٹکھٹایا۔ اب چاہے جتنے دن سے دھوڑلی کا آدمی لندن امریکہ رہ رہا ہو، لیکن آپ یہاں سے جائیے گا تو اس کو اپنا گاؤں تو یاد ہے نا کہ کون سا گھر ہے، کس کے بیٹے ہو۔ کہیے کہنے صاحب اردبیل سے آئے، اچھا زیارت پہ آئے ہو بیٹا؟ کہا نہیں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آئے ہیں تو زیارت بھی کر لیں گے، یہ بالکل نئی چیز ہوئی نہیں ہوئی۔ آدمی مین نجف جائے گا تو زیارت مقصد ہے، ان کا مقصد زیارت نہیں، آئے ہیں تو خیریت بھیا کون سا اتنا کام مجھ سے؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ کس کے لڑکے ہو؟ اچھا اچھا فلانی آپا کے ہو۔ وہ اپنا سب سمجھ گئے، خاندان کیا ہے، گھر کیا ہے۔ کہنے لگے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ آدھا سیب کھا کے اتنا مومن لڑکا ہے معافی مانگنے چلا آیا اور میں جلدی سے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگے جی تب کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا بیٹا،
کھایا ہے تو جھیلنا تو پڑے گا۔ اب یہ بیچارے پھنس گئے، کہنے لگے جو سزا دے دیجئے صاحب مگر معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے سزا کیا، بس ایک کام ہے کر لو معاف ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا میری لڑکی سے شادی کر لو۔ اچھا یہ سمجھ تو گئے تھے کس خاندان کا ہے، کچھ پتہ تو کرنا نہیں تھا، لیکن ایسے بھی کوئی اچانک تھوڑی کہتا کہ میری لڑکی سے شادی کر لو۔ تو ان کو جھٹکا لگا یار لڑکی میں کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ ایسے تھوڑی کہہ دے گا کوئی۔ پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں سال 2 سال میں وہی مر جائے، ہم ہی مر جائیں، اور اگر زندہ بھی رہ گئے تو 10 سال 20 سال، لیکن اگر بڈھے نے معاف نہیں کیا آدھا سیب تو قبر میں پھنسائے گا، حشر میں پھنسائے گا، صراط پر۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب میں تیار ہوں، آپ معاف کر دیے میں آپ کی لڑکی بھی جھیل لوں گا۔ کہنے لگا ایسے نہیں بیٹا، پہلے سمجھ لو جی کہ میری لڑکی میں عیب ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا وہ تو ہم پہلے ہی سمجھ رہے تھے، عیب نہ ہوتا تو ایسے کیسے کہتے آپ۔ کہنے لگے جی فرمائیے۔ کہ نمبر 1 میری لڑکی اندھی ہے۔ اللہ اکبر، میری لڑکی اندھی ہے، گونگی اور بہری ہے، اپاہج بھی ہے۔ کرو گے؟ ایک جھٹکا لگا یار ایسا کیسے، لیکن پھر وہی خوف الہی حق۔ کہنے لگے یار جو ہے اگر بڈھے نے معاف نہیں کیا یہ تو چلو 10-20 سال بعد ختم ہو جائے گا، مگر وہ تو قبر سے لے کے پتہ نہیں جب تک شفاعت نہیں ہوگی، اور روایت کہتی ہے کہ بعض 300 سال کے بعد شفاعت ہوگی، تو وہ تو 300 سال کون جھیلے گا یار، اگر شفاعت بھی ہو گئی یہ تو 10-20 سال کا۔ کہنے ٹھیک ہے صاحب ہم تیار ہیں، آپ کر دیجئے شادی۔ سمجھ لو کہاں صاحب سمجھ لیا، شادی ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی۔ اب جو دیکھا انہوں نے ایسی خوبصورت بہو تو پورے دھوڑی میں کسی کیا نہیں آئی ہوگی، تو ان کو خود شک ہوا کہ وہ لگتا ہے مول صاحب جو ہے وہ امتحان لے رہے تھے۔ 2 لڑکیاں رہی ہوں گی، دیکھا کہ نہیں یہ واقعی معافی چاہتا ہے تو ڈھنگ والی سے کر دیا۔ تو بیوی سے کہنے لگے کہ تمہارے کہلے میں اکیلی ہوں اپنے ماں باپ کی۔ اکیلی ہو؟ کہاں؟ کہنے تمہارے ابا تو، کہنے تم ہمارے ابا کی بات ہی نہیں سمجھے ہو۔ میرے ابا نے کیا کہا؟ کہا تمہارے باپ کہہ رہا تھا اندھی ہے۔ کہا میرے باپ نے صحیح کہا، تم نہیں سمجھے۔ کیا مطلب؟ کہا میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے، میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے، گونگی اور بہری ہوں، نہ کسی کی برائی کرتی ہوں نہ کسی کی برائی سنتی ہوں، اپاہج ہوں، خلاف شریعت گھر سے قدم باہر۔ جب میرے باپ نے یہ ایمان دیکھا تو میرا باپ ٹینشن میں آ گیا، ایسی لڑکی کے لیے کہاں سے رشتہ لائیں؟ ان سے کہیں گے ان سے کہیں گے ان سے کہیں گے بھائی کوئی رشتہ بتاؤ، تو اپنے ہی جیسا تو بتائے گا آدمی، پتہ نہیں کیا نکلے۔ تو میرے بابا میرے رشتے کو لے کے بہت پریشان ہوئے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مولا کے حرم میں چلے گئے، ذریع پکڑ کے کہا مولا اتنی مومنہ لڑکی میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اس کے لیے؟ مولا آپ ہی انتظام کر سکتے ہیں، میری بیٹی کے لیے رشتہ آپ دیجئے۔ اور جب تم نے آ کے کہا آدھا سیب، بابا سمجھ گئے کہ تم نے سیب نہیں کھایا ہے، میرے باپ کی دعا قبول ہوئی ہے، مولا نے رشتہ بھیجا ہے۔ صلوات بر محمد بس۔ یہ ہوا 40-50 منٹ ہو گیا، 40 کا ارادہ تھا۔ یہ ہوا مقدمہ، مجلس ہم نے کہا 1 منٹ کی ہے۔ پورے مقدمے کا تقوی صاحب خلاصہ کیا ہوا؟ خبردار کسی کا حق اپنے ذمے لے کے مت جاؤ، اور جن کو یہ احساس ہے وہ آپ نے قصے دیکھ لیے،
قرضہ بھی اگر کسی کا ہے، غلطی نہیں بھی ہے تب بھی جھیلنا پڑے گا، چہ جائے کہ کسی کا حق دبا لے۔ یہ ہو گیا نا پورا خلاصہ۔ اب آپ لوگوں سے، کیا نام ہے آپ کا باس؟ حسنین بھائی، اب اس پورے 45-50 منٹ کے بعد ایک سوال کا جواب دیجئے۔ واٹس ڈفرنس بٹوین محبان اہل بیت اینڈ دشمنان اہل بیت؟ بولیے نیتا جی، واٹس ڈفرنس؟ اس پورے قصے کے بعد ایک ہی جواب سمجھ میں آئے گا۔ جہاں عشق اہل بیت ہوتا ہے آدھا سیب پریشان کر دیتا ہے، جہاں اہل بیت نہیں ہے پورا باغ ہضم کر دیتا ہے، آدمی کو احساس نہیں۔ صلوات پر محمد و آل پورے مقدمے کے بعد جب 10 درہم میں آدمی جھیل گیا غلطی نہ ہونے کے باوجود، تو اگر کوئی نبی کی بیٹی کا حق دبا لے، اگر کوئی ان کا غضب کر لے، تو پھر کوئی نیکی دیکھی ویکھی نہیں جائے گی کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ مین یہ ہے، اور ایسا نہیں بلکہ آپ کو سناؤں، اتنی اذیت ہوئی ہے۔ فاطمہ کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ بولیے، صدیقہ۔ کیا ہے؟ صدیقہ۔ ابھی آپ کے گاؤں میں اگر کوئی ایک آدمی، اس کی سب عزت کرتے ہیں، سب لوگ سچا سمجھتے ہیں، وہ اگر کوئی بات کہہ دے اور ابے ہماری عقل، کوئی گواہ بتاؤ کس کے سامنے ہوا، تو سارا گاؤں کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی ان سے یہ کہتے ہوئے؟ یہ عام آدمی کا حال ہے۔ نبی کی بیٹی سے گواہ مانگا جائے، یہ معمولی چیز ہے، نبی کی بیٹی سے اور اس کے باوجود جب لے کے جائے، علی جیسا آدمی گواہی دے، حسنین علیہ السلام جیسے لوگ گواہی دیں، اس کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، اب بتائیے اس کے بعد کیا کسی کا ایمان باقی ہے؟ کیا کسی کے پاس دین ہے؟ بس یہی 1 منٹ کی مجلس تھی، پورا خلاصہ یہ ہوا۔ آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، جو معیار مجلس ماشاءاللہ اس معیار کی مجلس تو نہیں تھی، لیکن میرے بھائیوں کئی دن بچا، 58 کے ہو گئے، ہمارے خاندانی ایج 63 سال ہے، میرے باپ بھی چچا بھی سب ایسے ہی، تو اگر اس لائن پہ چلے تو قصہ تمام ہے تمہارا مولوی صاحب، تو ہوش میں آ جاؤ، 1-2 سال رہ کے کیا کرو گے، کس کے لیے مر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے بچوں سے، چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہوں، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لو، فاقہ کر لو، مگر کسی کا حق تمہارے ذمہ 4 آنا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، افسوس تو ایک بات اور کہہ دے رہا، 1 سیکنڈ، کئے بجے اذان ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، پھر وہ تو عین وقت تک تو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بس 1 سیکنڈ، صلوات بر محمد۔ اس مجمع میں 2 طرح کے سامعین ہیں، کئی طرح کے؟ 2 طرح کے۔ ایک وہ ہیں کہ جو سید ہیں، اور ایک وہ ہے جو سید، 2 ہی قسم ہے، بقیہ تو سب آپ نے بنا رکھی ہے نا، مرزا اور شیخ اور پٹھان اور فلاں، اصل یہی ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ خون فاطمہ کی عظمت تو ہے الحمدللہ۔ تو 2 قسم کے سامعین یہاں ہیں، ایک ہے سید اور ایک غیر سید۔ سید کس کو کہتے ہیں حسنین بھائی؟ جو فاطمہ کی نسل میں ہیں۔ تو اگر آپ سید ہیں تو فاطمہ زہرا کون ہے آپ کی؟ ماں۔ اولاد نہیں غم میں چیخے گی ماں کے تو کون چیخے گا؟ اور اگر آپ سید نہیں ہیں تو سن لیجئے، اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ آپ کے ساتھ کرے گی۔
بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو، مجھے مال نہیں چاہیے، تب بس اتنا حق مل جائے کل کو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔ یہ تو ہے دنیا کا حال۔ بحار الانوار کی 43ویں جلد میں حدیث طولانی ہے اور بیوقوفی یا نہ تجربے کاری کی بنیاد پر وہ لمبا ہو گیا، آدھی حدیث کاٹ کر کے چلتا ہوں۔ قیامت آئے گی، محشر، جبریل کہیں گے یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں بند کرو اپنی آنکھ، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے جبریل ناقہ لے کے آئیں گے، پھر وہ ناقے کی بھی عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ دیکھیے شوکت صاحب، سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ کا۔ فاطمہ زہرا کون ہے؟ خاتون جنت، ان کا پروٹوکول الگ ہوگا سب سے نا۔ تو 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 آگے، اس طرح پیچھے لے کے عند باب الجنہ۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی دروازے جنت تک آئیں گی، جیسے ہی دروازے جنت پہ پہنچیں گی تلتفت، رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے۔ شہزادی کا جواب ہوگا خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی یہ حکم خدا ہوگا، آواز قدرت آئے گی تو واپس جائیے، ارجعی وانظری، جائیے اور دیکھیے، چیک کیجئے محشر میں جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے، پکڑیے اس کا ہاتھ، لے جائیے بہشت میں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، 5ویں امام سے یہ حدیث ہے، امام نے یہ مثال دی ہے، فرماتے ہیں جابر جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے بی بی اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی، ایک جم غفیر جس پر شہزادی کی شفاعت کا اثر ہوگا اور یہ لوگ جنت کی طرف۔ اب روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رک جاؤ، یہ رک جائیں گے، پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاؤ۔ تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے۔ اللہ کہے گا اگر یہ شوق ہے تو واپس جاؤ، جاؤ تم بھی محشر میں چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو۔ ہم تو غریب آدمی ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، 400-500 روپے مشکل سے کماتے ہیں، اپنے لڑکوں کو تو کپڑا بنوا نہیں پاتے، اپنے لڑکوں کو تو کھلا نہیں پاتے، کسی کو کیا فاطمہ کے نام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مولا کہ جنت پیسے والوں کی ہے، غریب کا کہا بھائی آگے تو پڑھو۔ اب اللہ کہے گا جاؤ بہشت میں، وہ محشر میں واپس، جس نے بھی فاطمہ کے نام پہ تم کو کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو لباس دیا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی وجہ سے تمہاری غیبت ہونے سے روکی ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا ہو، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو، بہشت میں داخل کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، پھر اس وقت فاطمہ کا وہ کرم چلے گا سوائے منافق
کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ شامل ہو جائے۔ بس میرے بھائیوں، یا اللہ، یہ جو بی بی کی مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو قبول فرما، سب کو اس میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی بی بی کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یہ سب سننے کے بعد آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس بی بی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، ہاں یہی نہ سمجھ میں آتا ہے؟ جس شہزادی کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، اس کے دروازے پر پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، آگے مجلسیں اور علماء پڑھیں گے، چونکہ یہ پہلی مجلس ہے تو شروعات میں کر دیتا ہوں۔ اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پہ لکڑی، صرف آگ و لکڑی لائے نہیں، دروازے میں آگ لگا دی گئی، بلکہ اس سے پہلے آرام آرام سے سنیے، میں جانتا ہوں یہ بستی رونے والوں کی بستی، یہ بستی جب یہ روتے ہیں تو لگتا ہے ہاں محبان اہل بیت کی بستی۔ اور ایک جملہ پہلے سنا دوں تاکہ آمادہ ہو جائیے مختصر بھر بھی رونے کے لیے۔ راوی کہتا ہے ایک دن میں آیا امام صادق علیہ السلام کے گھر، حضرت مصلی پر تھے، نماز تمام ہوئی، دعا تمام ہوئی، حضرت نے سر سجدے میں رکھا، ایک طولانی دعا کرنا شروع کی آپ کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اسی میں دعا کرتے کرتے امام فرماتے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے وارحم الصرخۃ۔ آئے دروازے پر، علی کو باہر بھیجو، علی نہیں جا سکتے۔ اس میں سے ایک کہنے لگا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ یہ 3 حرف کا جملہ ہے، لفظ ہے، مگر کتنی بڑی جسارت ہے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے، وہ کہنے لگا وَإِن، واو الف نون 3 حرف، وَإِن ہوا کرے۔ یہ معمولی جسارت نہیں ہے میرے بھائیوں، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، اے فاطمہ کے بچوں۔ ایک چیز اور سنا دیں آپ کے محبت کو، اور دیکھیے بی بی کے ایک تو وصیت ہے جو زبانی کہا ہے جب مولا سران، ایک وصیت نامہ بی بی کا نکلا ان کی شہادت کے بعد تکیے کے نیچے سے۔ معلوم ہے اس میں کیا تھا؟ لاسٹ میں ساری وصیت کرنے کے بعد فرماتی علی میرے بچوں کو سلام کر۔ ہم یہ سمجھتے کہ میرے بچوں کو سلام کہنا مطلب حسن و حسین کو، مطلب زینب و ام کلثوم کو، یہی نہ مطلب ہوگا، لیکن جو اگلا فقرہ ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہلایا ہے علی میرے بچوں کو سلام کہنا الی یوم القیامہ، قیامت تک میرے بچوں کو میرا سلام۔ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ان ہوا کریں۔ میرے بھائیوں صرف کہا نہیں، آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص دوڑ کے
اتنی زور سے ان پیروں سے دھکا مارا ہے، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور ان کے بیوی کے سینے میں لگا۔ مسرت بھائی آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، خدا اور توفیق دے، مصائب خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنا مین ہے۔ آپ کو بتاؤں میں یہ ممبر جو ہے نا بہت سخت منزل ہے، بہت خطرناک جگہ، ایک ایک لفظ پکڑا جائے گا مولوی صاحب آپ کا، کہاں سے لائے کہاں سے پڑھا۔ تو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی روایت میں دیکھا نہیں ہے، مگر ایک بہت بزرگ عالم ہے مرحوم آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے شہزادی پر، اس کا ایک شعر سناتا ہوں، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہے گا، اگرچہ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی ہے کہیں، ان کے شعر سے ایسا لگتا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جب دروازہ آ کے لگا نا تو کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دار آئی ہے۔ سمجھ میں آیا کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آن کے لگا وہ کیل بی بی کے سینے میں۔ اچھا میں تو یہاں پڑھ چکا ہوں عشرہ عاشور کے دن، میں نے دیکھا ہے یہاں بعض مومنین کو یہاں سے لے کے کیا کہتے ہیں کربلا تک پیدل بھی جانے والے ہیں۔ تقوی صاحب کبھی ایسا ہوا کہ آپ جو ہے عاشور کو پیدل ننگے پاؤں جا رہے ہیں کانٹا چبھ گیا ہو؟ خوب توجہ، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب کیا دیکھا ہم نے صاحب کہ فلاں صاحب ہیں جو ایسے پیر اٹھا کے چل رہے ہیں، میں نے کیا ہوا کہنے لگا مول صاحب کانٹا چبھ گیا ہے۔ پورے جسم میں سب سے مضبوط کھال یہی ہوتی ہے، لیکن ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو آدمی پیر زمین پہ نہیں رکھتا، اٹھا کے چلتا ہے۔ ارے جس کے سینے میں کیل وہ بھی کیسے، بس وہ بھی کیسے، پیچھے دیوار ہے، دیوار کے بعد شہزادی، اس کے بعد دروازہ، دیکھیے لگ گیا بات ختم ہو گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہے بھائیوں، ان لوگوں نے کچھ دیر تک دروازے کو دبایا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ میں اور تھوڑی دیر پڑھتا مگر ماشاءاللہ مجلسیں ہیں تو اس کے آگے لوگ پڑھیں گے، سنتے رہیے بھئی۔ یہ دو روایتیں یہاں ہیں، دونوں سن لیجئے اور تمام۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں، اپنا درد بھول گئیں۔ نہیں پہنچے؟ ارے ابھی تو وکیل کا قصہ تھا نا، معمولی تکلیف، اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ وسیع حسن مت پڑھو، کیوں کہ یہ سہنے والے ہیں، یہ بچے ہیں فاطمہ کے،
یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے۔ بی بیان کے امیر المومنین کے سینہ سپر ہو گئیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ۔ قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، سمجھ گیا؟ یہ واقعہ آج کسی کے ساتھ ہو جائے آدمی گاؤں چھوڑ دے گا، محلہ چھوڑ دے گا۔ ارے صاحب میری بیوی کو مارا گیا، کتنا اپنی ارے نبی کی بیٹی سے بڑھ کے عزت کسی کے پاس ہے؟ اس قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا فضا میں لہرایا، اتنی زور سے بیوی کے بازو پہ مارا، روایت کہتی ہے وہ کوڑا لپٹ گیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں، بیوی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا۔ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک ہے حتیٰ کا دملج، پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا جو تا دم شہادت ٹھیک نہیں ہوا۔ بات گزر گئی، یہی قنفذ گورنر بنا دیا گیا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ سارے گورنروں کی دوسرے دور حکومت آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سب کی۔ قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا سنا آپ نے کچھ؟ کیا ہوا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ مولا رونے لگے۔ اب سلیم پریشان، کیا ہوا مولا، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا سلیم تمہیں پتہ ہے قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہا مولا کیوں؟ امام نے کہا یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے۔ بس تمام، 1.5 منٹ یہ ایک روایت اور دوسری روایت کہتی ہے اور بس۔ اور یہ جو کہنے جا رہا ہوں نا، ایک بات سن، یہ ہم لوگ مرد لوگ اس مصیبت کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا عورتیں اس مصیبت کو سمجھیں گی۔ تو ایک روایت تو یہ تھی میں نے سنایا، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ ایک تو وہ قنفذ والی ہوئی، دوسری روایت کہتی ہے ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے یا شاید نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فی صد و خدی